الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل حدیث پاک فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ یعنی پیارے آقا کی بارگاہ میں ہمارے نام کے ساتھ درود پیش کیے جاتے ہیں، تو بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، عشق و محبت کے انداز میں ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا خوبصورت اشعار صلاۃ السلام کے ہیں نا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ آج پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 106 اور 107۔ آج 2 آیتوں کی ہم تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے، اور پھر اس سے ملنے والا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ آیت نمبر 106 107 پارہ نمبر 1 کی ہم نے تلاوت سنی ہے اور اس کا ترجمہ سنا۔ اب ان 2 آیات میں ایک بڑا بہت اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، ویری امپورٹنٹ ٹاپک، جسے مسئلہ نسخ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل یہود کا ایک اعتراض تھا جس کا یہاں جواب دیا گیا ہے۔ یہود مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ دیکھو، محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کوئی حکم دیتے ہیں، بعد میں نیا حکم لے آتے ہیں، یعنی پچھلا کینسل ہو جاتا ہے، اب دوبارہ نیا آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس مقام پر یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ جو پچھلا حکم منسوخ ہوا، پچھلا حکم منع کر دیا گیا، نیا حکم قرآن میں آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا خوبصورت انداز میں یہ بیان ہوا ہے۔ اب پہلے تو مسئلہ نسخ جو ہے، جس کو ناسخ و منسوخ بھی کہتے ہیں، کہ پہلے آیا بعد میں کینسل ہو گیا، پھر نیا حکم آ گیا، اس کی وضاحت ذرا غور سے سن لیجئے گا، یہ آئندہ آپ کو انشاءاللہ جو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے۔ اب ویسے تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے جو ہر بندے کے لیے آسانی سے سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ یہ درس و تدریس کے ذریعے، یہ علم اور علماء کے ذریعے ایک لمبی بحث ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض ملحدین، اسلام دشمن لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بھی بکواس کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں پہلے قرآن نے کیا حکم دیا، بعد میں حکم تبدیل ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب 2-3 ایگزامپل کے ذریعے، دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے، آسان مثالوں سے اس مسئلے کو سمجھ لیں جو ہم دنیا میں بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاص مدت تک اسے صرف ماں کا دودھ ہی پلایا جاتا ہے اور کچھ نہیں کھلایا جاتا۔ ایک وقت آتا ہے پھر اسے کچھ ہلکی ہلکی ٹھوس غذا دینا شروع کی جاتی ہے، لکوڈ ہوتا ہے مگر تھوڑا گاڑھا لکوڈ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں اپنا دودھ چھڑا دیتی ہے اور پھر اسے نرم غذا، تھوڑے عرصے بعد پھر روٹی بھی کھانے لگتا ہے۔ وہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی غذا ٹھوس ہوتی جاتی ہے، سالڈ ہوتی جاتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت ماں کا دودھ دینا غلط تھا؟ کوئی بیوقوفی کہے گا نا کہ جناب پھر ماں کا دودھ کیوں دیا تھا، اگر اس کو آخر میں روٹی کھلانی تھی تو ماں کا دودھ نہیں دینا تھا۔ بھائی اس وقت ماں کے دودھ کی ضرورت تھی، گریجولی وہ بڑا ہوا تو نرم غذا پر آیا، اب گریجولی بڑا ہوا تو پراپر کھانے لگ گیا۔ اس وقت کی ضرورت وہ تھی، اس کے بعد ضرورت بدلتی گئی، بچہ اسٹرانگ ہوتا گیا، اس کی غذا بھی اسٹرانگ ہوتی گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور ایگزامپل سے سمجھیے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
डॉक्टर हमारी तबीयत देखकर कोई दवाई देता है, कहता है 1 हफ्ते बाद दोबारा आना, हम हफ्ते बाद जाते हैं, कहता है अब ये दवाई बंद कर दो, अब ये दवाई शुरू कर दो। तो कोई बेवकूफ़ आदमी कहता है डॉक्टर साहब वो दवाई फिर क्यों दी थी, हैं आपने फिर गलत था आपका फार्मूला। भाई डॉक्टर को पता है कि अभी बीमारी ऐसी है कि एंटीबायोटिक देनी है, 1 हफ्ते बाद अभी नॉर्मल की पोजीशन में आ रहा है तो एंटीबायोटिक खत्म, अब और कोई दवाई देनी है। डॉक्टर जानता है ना कि हम जानते हैं। अच्छा, डॉक्टर पर एतराज़ नहीं है, बल्कि कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है। अच्छा, बाज़-औक़ात कहते भी हैं जितनी भी दवाइयाँ पड़ी खत्म, अब ये नहीं खाएंगे आप दूसरी खाएंगे, क्योंकि जो टारगेट अचीव करना था, जो हमारी तबीयत में बदलाव लाना था, वो डॉक्टर ने 4, 5, 6 दिन में हासिल कर लिया। ठीक है ना। तो अब ये जरासीम वो ख़त्म हो गए, बैक्टीरिया ख़त्म हो गए, अब वो किसी और तरफ हमें ले जाते हैं। अल्लाह अकबर, जब डॉक्टर की बात समझ आ रही है। अच्छा, इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल के जरिए समझाई जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। हम सब बच्चे थे, छोटे थे, हमारी ग़िज़ा और थी, बड़े हुए हमारी ग़िज़ा बदली। हमारे बच्चे होते तो उनकी ग़िज़ा बचपन में कुछ और है, आगे जाके कुछ और है। तो उस वक्त उस ग़िज़ा की ज़रूरत भी सही फ़ैसला था, बाद में ग़िज़ा का इम्प्रूव करना भी सही फ़ैसला है। उस वक्त उस दवाई का डॉक्टर का फ़ैसला भी ठीक था, बाद में उस दवाई या उस फार्मूले या उस कोर्स को ख़त्म करके दूसरा कोर्स शुरू करना भी डॉक्टर का उमूमन सही फ़ैसला होता है। तो अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब याद रखिए कि रब करीम सुभान अल्लाह, अब यहाँ मिसाल समझाने के लिए दी है। ये नासिख व मनसूख की रब की मर्ज़ी, वो मालिक खालिक, उसकी मर्ज़ी कौन सा हुक्म पहले अता फरमाए बाद में उसे मना फरमा दे। अब उसमें रब अज़्ज़ व जल जो है सुभान अल्लाह, वो बहुत हिकमत वाला है, वो निहायत हिकमत उसकी जो है वो निहायत कामिल व अकमल है। उसने ख़ास हिकमत के तहत हमें हुक्म दिया, और अल्लाह अपनी हिकमत के ज़रिए जानता है कि मेरे बंदे इस हुक्म पर 2 साल अमल करेंगे, जो तब्दीली इनके अंदर चाहिए वो 2 साल में आ जाएगी। जब 2 साल मुकम्मल हो गए तो रब करीम ने वो हुक्म मनसूख फरमा दिया, कैंसिल हो गया, नया हुक्म आ गया। इसी को नस्ख कहते हैं। इसमें हमारे लिहाज से तो हुक्म तब्दील हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि जब नया हुक्म आया तो पता चला वो पुराना हुक्म 2 साल के लिए ही था, उसको 2 साल ही रब की मशीयत थी, 1 साल ही था। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, वरना नासिख व मनसूख का जो इल्म है ये उलमा इस पर पूरी डिबेट करते हैं। ये समझिए पूरी एक साइंस है जिसको समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए। अब आते हैं, जो बंदा दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो, जो कुरान का दर्स देता हो ना, उसके लिए एक लाजमी चीज़ ये है कि वो मसला नस्ख को अच्छी तरीके से समझता हो कि कौन सी आयत पहले नाजिल हुई, कौन सी बाद में नाजिल हुई, किस हुक्म को मनसूख कर दिया गया, कौन सा हुक्म अभी बाकी है, ये तफसीलात मालूम होनी चाहिए। वरना बाज़ औक़ात बंदा उस आयत पर बहस कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है, सोशल मीडिया पे क्लिप बना रहा होता है जो पहले ही मनसूख हो चुकी है। तो ये हर बंदे से इल्म दीन नहीं सीखना चाहिए जो इस नॉलेज का माहिर हो। कुरान को बयान करना हर बंदे का काम नहीं है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, आपने देखा होगा मैं जब भी बयान करता हूँ या हमारे इमाम साहिबान करते हैं, वो लिखा हुआ बयान होता है। अगर हम मुफस्सिर कुरान नहीं है तो हम पर अब ये लाजिम है कि मुफस्सिर कुरान और सहीहुल अकीदा मुफ्ती ने जो लिख कर दिया वो बयान करें। हैं अपनी तरफ से जनाब कुरान पाक की कोई भी आयत खोली और तर्जमा तफसीर करना शुरू कर दी, ये तो बंदे को हलाक कर देंगे। अब आप में से किसी के जहन में सवाल आएगा, क्या इसका मतलब कुरान को कोई बयान करेगा और हलाकत होगी? अब गौर से सुनिए जो बताने जा रहा हूँ। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, उनके इल्म का आलम क्या है? हैं उनके इल्म की तो मतलब उसकी दलील देने की ज़रूरत नहीं, नबी पाक का ये जुमला ही काफ़ी है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आप कैसे आलिम थे ना, सुने मौला अली का क्या ज़बरदस्त माइंडसेट था। आप मस्जिद में आए, देखा एक शख्स बयान कर रहा है, आप उसके पास गए, क्या तुम कुरान के नासिख व मनसूख को समझते हो? तो अर्ज़ किया हुजूर मैं तो नहीं जानता इसके बारे में। तो आपने उस बंदे को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। मौला अली ने उस बयान करने वाले को मस्जिद से बाहर निकाला और क्या फरमाया? हलकता व अहलकता, यानी तू खुद भी हलाक हुआ और तूने दूसरों को भी हलाकत में डाल दिया। नहीं, ये इट्स नॉट, मतलब कोई गेम नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। कुरान पाक में वो अहकाम मौजूद हैं जो मनसूख हो गए, और कुरान पाक में वो अहकाम भी मौजूद हैं जो बाद में आए हैं। वो मनसूख होना भी रब की आला शान और हिकमत की वजह से, और अब नया जो ऑर्डर आया वो उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम आते हैं इस आयत की तरफ जो आज बयान में शुरू भी हमने सुनी। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिथलिहा। और जब हम कोई आयत मनसूख करते हैं या लोगों को भुला देते हैं तो उससे बेहतर उस जैसी और आयत ले आते हैं। यानी अल्लाह पाक जो भी हुक्म मनसूख फरमाता है उसकी जगह ऐसा हुक्म नाजिल फरमाता है जो पहले वाले हुक्म से ज़्यादा आसान, बंदों के हक में ज़्यादा सवाब वाला, उससे बेहतर होता है, या उसी की मिसल नया हुक्म नाजिल फरमा देता है। याद रखें कि ये नासिख और मनसूख, यानी ये मनसूख फरमाना जो है
یہ کوئی عیب نہیں ہے، معاذ اللہ یہ کسی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ سبحان اللہ، یعنی یہ حکم کا بدلنا، اس کائنات کا نظام حکمت سے چلانا اسی لیے ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس کی قدرتوں کا نشان ہے کہ وہ رات کو بدل کر دن بنا دیتا ہے، دن کو بدل کر رات بنا دیتا ہے، بہار کو خزاں میں تبدیل فرما دیتا ہے، خزاں کو بہار بنا دیتا ہے، سمندر کو بخارات اور بخارات سے بادل اور بادل سے بارش برسا کر پھر سمندر بنا دیتا ہے۔ جیسے کائنات میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں اللہ پاک کی قدرتوں کا نشان ہے، یوں ہی حکمت کے تحت بندوں کی بھلائی کے لیے احکام منسوخ فرمانا، ان کی جگہ نئے احکام لانا، یہ بھی اس کی قدرتوں کا نشان ہے۔ مزید فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ رب کریم کا بندوں کی بھلائیوں کا یوں خیال فرمانا کسی محتاجی کے سبب ہے، نہیں نہیں، وہ مالک کریم ہے، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا وہی مالک ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں، زمین و آسمان میں اس کا حکم نافذ ہے، لہٰذا وہ جو چاہے اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمائے۔ بندوں کا کام اعتراض کرنا نہیں، بندوں کا کام حکم ماننا ہے، لبیک کہنا ہے، لہٰذا نسخ پر اعتراض مت کرو، جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اور یاد رکھو، اب آیت کا اگلا حصہ سنیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار، یعنی اللہ پاک کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ کوئی دوست ہے، بس اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آگے چلتے ہیں، اس آیت کو اور مزید ایلوبریٹ کرتے ہیں اور اس کی خوبصورت موتی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ میرا بھی مالک وہ عظیم و حکیم رب ہے، آپ کا بھی مالک وہی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہی مددگار ہے، وہی کارساز ہے۔ سبحان اللہ، ہم حمد کا شعر پڑھتے ہیں نا، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک و سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کی قدرت، اللہ کریم کی اس کائنات کی وسعت کیسی ہے، اب تو سائنس بھی حیران ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا، سائنس کے جب سبجیکٹ ہوتے تھے کہ دنیا میں 8 پلینٹ ہیں، 9 پلینٹ ہیں، اچھا اس کے نام بھی ہمیں یاد تھے، ہم یہی سمجھتے تھے ایک زمین ہے، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، ایک مارس ہے، پھر پلوٹو ہے، اور جناب یہ 7-8 سیاروں پر بس یہ دنیا قائم ہے، جیسے ہمارا پلینٹ ہے ایسے 8 ہیں۔ سائنس کی عقل وہیں تک پہنچی تھی، اور اس کے بعد اب سائنس نے بتایا نہیں جناب، ابھی تو بہت ساری کہکشائیں ہیں۔ تھوڑا معاملہ آگے بڑھا تو سائنس کی وہ تھیوری بھی کینسل ہو گئی، کہتے یہ ایک کہکشاں نہیں ہے، یہ تو اربوں کہکشائیں ہیں، اور جناب ہماری زمین تو اس پوری دنیا میں ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے، ہم اپنی دنیا کو پوری نہیں دیکھ پا رہے۔ ہم کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تیری قدرت ایسی، یہ پہاڑ ایسے، یہ آبشار ایسے، اتنی وسعت دنیا میں موجود ہے کہ راؤنڈ گلوب ٹریول کرنا مشکل ہے۔ مگر جو تھوڑا سا سائنس کو اور اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں یا اس پر سرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس پوری کائنات کی کوئی ڈرائنگ ہوتی تو اس ڈرائنگ میں ایک بہت چھوٹا سا ٹائنی سا اگر کوئی نقطہ ہے تو یہ ارتھ بنتی ہے جہاں اربوں لوگ بستے ہیں۔ تو بتاؤ نا اس رب کی کائنات کتنی بڑی ہے، اور یہ بھی سائنس کی اب کی تحقیق ہے۔ ہو سکتا ہے 100 سال بعد کہیں جناب جتنا سوچا تھا یہ بھی ایک نقطہ ہے، یہ کائنات اس سے بھی وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ایک حدیث سے سمجھیے گا کہ میرے رب کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جو آیت الکرسی میں ہم وہ پڑھتے ہیں نا، ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند و شان والا، عظمت والا ہے۔ یعنی اللہ کریم اس پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے، زمین کی، آسمان کی، پوری جتنی بھی گلیکسیز ہیں۔ فرمایا یہ حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، ہاں وہ ایسا قادر ہے، وہ ایسا مالک ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
تفسیر قرطبی میں ایک روایت ذکر کی ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے اللہ کا جس کا نام حزقیائیل ہے، اس کے 18,000 پر ہیں، اور ہر پر کی جو لمبائی ہے نا اس کی وڈتھ کتنی ہے؟ فرمایا 500 سال کی راہ ہے، یعنی 500 ایئرز. اگر کوئی ہارس رائڈر گھوڑا دوڑائے وہ جتنا ٹریول کرے گا اتنی لمبائی ایک پر کی ہے، اور 18,000 پر ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں تیرے عرش کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ورلڈ ٹور کرتے ہیں، ذرا دیکھ کے آتے ہیں اللہ کی دنیا کتنی بڑی. جاتے ہیں لوگ ٹریول پہ. اس فرشتے کو یہ شوق ہوا کہ میں اللہ کے عرش کا ایک چکر لگا لوں. پر کتنے؟ 18,000 پر. ہر پر کتنا بڑا وہ آپ نے سن لیا. 500 ایئرز گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے، اتنا بڑا پر. جب یہ فلائی کرتا ہوگا تو اسپیڈ آف ٹریولنگ کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اب جب اس کو اجازت دی گئی تو اس نے عرش اعظم کے چکر لگانا شروع کیا. روایت میں آتا ہے 20,000 سال تک وہ اڑتے رہے. 20,000 ایئرز تک عرش کا چکر کمپلیٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس کے پر ڈبل کر دیے. 18,000 تھے 36,000 کر دیے. طاقت بھی دگنی کر دی، اسپیڈ بھی ڈبل کر دی ہیں. اب غور کریں کتنی اسپیڈ بڑھ گئی. فرمایا مزید 30,000 سال تک وہ اڑتے رہے، مگر عرش الہی کا پورا راؤنڈ نہ کر سکے، اللہ کے عرش کو پورا کمپلیٹلی نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. 50,000 ایئر بعد اللہ فرماتا ہے اے حزقیائیل اگر تم قیامت تک اڑتے رہو پھر بھی میرے عرش کا مکمل چکر نہیں لگا سکو گے. حضرت حزقیائیل علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ادب سے کہا سبحان ربی العالی، میرا رب بلند و بالا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے رب کی شان، یہ ہے اس کی قدرت کی وسعت، اور یہ ہماری سوچ سے ورا ہے. اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو یہ بات اب سمجھ آنے لگی ہے کہ واٹ از بیونڈ دا امیجنیشن. کچھ لوگوں کو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آ سکتی تو بحث کرتے تھے، یار سمجھ میں تو ہر چیز آتی ہے، تھیوری ہونی چاہیے، سائنس ہونی چاہیے، ایوری تھنگ ول بی پاسبل. آپ بتائیں، ہمیں سمجھائیں. ہم کہتے قدرت سمجھ نہیں آتی. کوئی کہتا جناب ابے یہ فلاں چیز بتائیں جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی. ہم کہتے ہیں بیونڈ امیجنیشن، کیونکہ حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا. یعنی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سوچ سے بڑھ کر اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں. تو ذرا زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے نا آدمی تو کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کچھ تو ہوگا، امیج تو بنانے دیں، سوچنے تو دیں. اب سائنس نے پروف کر دیا کہ آج سے 50 سال پہلے جو سائنس سوچتی تھی اس سے جناب سب کچھ باہر نکل گیا. اب بلیک ہول دریافت ہوئے، اب کہکشائیں دریافت ہوئیں، اور سائنس کہتی پچھلی ساری تھیوری بیکار. جناب دنیا تو اس سے بہت بڑی ہے. اب ہو سکتا ہے اگلے 50-100 سال بعد آپ کو کہا جائے کہ 2025 میں جو ہم بات کرتے تھے وہ ساری باتیں غلط تھیں، دنیا اس سے بھی بڑی ہے. اور ایسا ہی ہے میرے رب کی کائنات کے کناروں کو، اس کی وسعتوں کو کون دیکھ سکتا ہے. تو یہ بات ہمیں سبحان اللہ قرآن و حدیث کے ذریعے مل رہی ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے. بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان ربی العالی، اللہ اکبر. بس ایک دل میں الحمدللہ، وہ اس کو کہتے ہیں نا ایمان کی، جو جس کو کہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی طاقت اور ایمان کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سبحان اللہ یہ تو جتنی بڑی کائنات ہے نا وہ چاہے تو کن فرما کر ایسی ہزارہ دنیایں اور بنا سکتا ہے. ہاں یاد رکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمارے دل کو ڈھارس بن رہی ہے نا کہ جب ایسے عظیم مولا کے ہم بندے ہیں نا تو پھر چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھبرایا نہ کریں. ہاں ہمارے لیے بعض اوقات معاملہ بڑا ہوتا ہے، میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اس عظیم مولا کا بندہ ہو کر پھر ہم گھبراتے ہیں، پھر ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر ہم دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں. زندگی کا ایک اصول بنا لیں، اپنے کام سپرد کریں اپنے رب کے. پرابلم میں آ گئے کہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ ہے ہی، جب مالک ہی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے، خالق وہی ہے، اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو میرے پرابلمز اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں. بس پرابلم یہ کہ میرا اس سے کنیکشن لوز ہو جاتا ہے، میرا رابطہ کم ہو جاتا ہے، میرا بھروسہ ہل جاتا ہے، یقین شیک ہو جاتا ہے. اب یقین کریں جس کا رب پر بھروسہ مضبوط ہو جائے نا اس کے کام کیسے غیب سے بنتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں. کچھ لوگ پریشانی میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہوں گے، گھبرا جاتے ہیں اور جناب بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب 2-3 باتیں سنیے گا. جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دیکھو ان کے کام کیسے بنتے ہیں. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی
بہت متقی اور پرہیزگار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک مال لے جاتے تھے، دوسرے ملک سے مال لے کر آتے تھے۔ دوران تجارت سفر پر روانہ ہوئے تو ایک جنگل سے جانا گزر ہوا، تو ایک شخص آیا، اس نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور آپ کا سارا سامان لے لیا تجارت کا، اور کہا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر صحابی نے کہا کہ مال تم نے لے لیا ہے، سارا مال لے لو، مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، مجھے جانے دو۔ تو کہا میں تمہیں مال بھی تمہارا لوں گا اور تمہیں قتل بھی کر دوں گا۔ وہ جو شخص تھا، ڈاکو جو تھا، وہ بڑا ظالم تھا۔ اتنا کہنے کے بعد تو جب ڈاکو آگے بڑھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم مجھے مارنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو، مرنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو 4 رکعت پڑھنے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، قتل تو کرنا ہی ہے، تمہیں مال تو لے چکا ہوں، تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ وضو کیا، 4 رکعت نفل پڑھی اور سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ترجمہ دیکھیں کیسا پیارا ہے۔ اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تجھے تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اسی نور کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ صحابی رسول نے گر گڑا کر 3 بار یہ دعا پڑھی، ابھی دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے، اچانک ایک گھڑ سوار آئے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اس ڈاکو کا کام تمام کیا، اس کو جناب مار کر اب وہ واپس جانے لگے۔ تو اب جب وہ گھڑ سوار جو آئے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں آپ کون ہیں، اس جنگل میں کہاں سے آ گئے، میری مدد کیسے کی آپ نے؟ اللہ اکبر۔ گھڑ سوار کہتے ہیں میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، 4تھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کون مدد کرے گا، میں تو پھنس گیا، مجھے تو گھیر لیا گیا، مجھے تو دبا دیا گیا، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، قرضہ میرا بڑھ گیا ہے، سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں کیسے نکلوں گا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا، پہلے یہ مانو تو صحیح میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، اگر رب کی مدد میرے ساتھ ہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے۔ اچھا، یہ جو دعا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے 4 رکعت پڑھ کر انہی کلمات کے ذریعے دعا کرے جن کلمات سے اس صحابی نے دعا کی، تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا بھی آپ چاہیں تو اس کو انشاءاللہ لے لیجئے گا، اور یہ ہے اللہ سے بھروسہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے پکارنا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ حجاج بن یوسف، اچھا انہی انس بن مالک کا بھی واقعہ ہے کہ یہ حجاج بن یوسف جو تھا نا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو حضرت انس بن مالک سے ایک طرح سے دشمنی تھی کہ کسی طرح ان کو پکڑ کے معاذ اللہ ان کو شہید کر دوں گا۔ بڑے عرصے بعد حضرت انس بن مالک کو پکڑ لیا، کہ پتہ آج میں تمہارا کیا حل کرنے والا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت انس مالک کہا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نبی پاک نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ دعا بہت لمبی ہے، مگر اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے جو قرآن مجید میں ہے، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کو مدد کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے یہ کہا، حجاج بن یوسف نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ حضرت انس بن مالک آئیں گے، تم پکڑو گے، معاذ اللہ انہیں قتل کرو گے، تم نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ کہا جب یہ مجھ سے بات کر رہے تھے نا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے کاندھے پر 2 شیر بیٹھے ہیں، مجھے ایسا لگتا تو لپک کے مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، اس لیے میں نے اپنی جان بچائی اور انہیں چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلا کہ رب کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے، اللہ پر بندے کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ دل سے رب کو پکارتا ہے، تو غیب سے مدد ضرور آتی ہے۔ پرابلم اگین وہی ہے کہ وہ کنیکٹیوٹی، اب کسی کا سافٹ ویئر ہی اپڈیٹ نہیں ہے، کسی کا جناب کنیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل کے سگنل نہیں آتے، تو ہم کیا کہتے ہیں یار بات پراپر نہیں ہو رہی ہے، ہمارے سگنل کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو رابطہ ریکوائرڈ ہے نا، وہ ہمارا کمزور ہے۔ یعنی ہم میں سے کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار میں وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو دعا کر لیتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہوگا۔ آپ ابھی سے لکھ لیں، نہیں ہوگا۔ ہاں، دعا کی قبولیت کے لیے ریکوائرڈ یہی ہے کہ یقین کامل ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے اور وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ وظائف کی دنیا میں بھی جتنے وظیفے آپ نے پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا کہا جاتا ہے، تعویذ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ آپ کا یقین ہوگا، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ ہم نے کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے اور ہمارا بخار بھی نہیں جاتا، کیونکہ ان کا یقین تھا۔ دعا کرنے والے کا جب یقین ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کو اس کے گمان سے زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے۔ پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ سنا ہے، لیکن چلیں آج موضوع ہے، ایک شہر میں گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا مل کے دعا کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے،
کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، کھیت بھی سوکھ گئے تھے، سارے جو ہے وہ مویشی بھی پیاسے تھے۔ جب دعا کی تو ایک نوجوان جو چھتری لے کر آیا، سب لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اللہ کے بندے، سارے گاؤں میں کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، تم چھتری لے کر آؤ۔ کہ مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اللہ سے مانگنے، بارش تو اسی نے دینی ہے، بارش ہوگی تو کیا بھیگتے ہوئے واپس جاؤں گا؟ علماء کہتے ہیں دعا شروع ہوئی اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی، سارے گاؤں کے لوگ بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں جا رہے ہیں۔ وہ یقین چاہیے ہے، شاعر مشرق ہیں ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، ایک ہی کنڈیشن چاہیے، ابراہیم، حضرت ابراہیم جیسا ایمان مل جائے نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بنے گی، حضرت ابراہیم کے لیے بنی تھی نا، آپ کے لیے بھی بن سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ والا ایمان بھی تو لائیں، وہ یقین تو لائیں نا۔ ایک بڑی خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، سب کو پتا ہے کعبے کے سامنے جب جائیں جو دعا مانگی کیا ہوتا ہے؟ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وجہ اتنا بڑا اللہ کا گھر کعبہ، ایک اور وجہ بھی جو بڑی خوبصورت حکمت والی علماء بیان کرتے ہیں، فرماتے کعبے کو دیکھ کر جو تمہارے دل کی کیفیت بنتی ہے نا، ہر بندے، آپ دیکھیں جو کعبے کو پہلی بار دیکھتا ہے آنسو نکل آتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو بڑا حقیر فیل کرتا ہے، شرم آتی ہے، ایک عجیب رکت طاری ہو جاتی ہے۔ بڑی کمال کی بات فرمائی، کہا دعا کی قبولیت کا تعلق اس کیفیت سے ہے، وہ کیفیت تمہاری گھر میں بن جائے، تمہاری گھر میں بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ کنیکٹیوٹی ہے، کعبہ دیکھتے ہی آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہی کنیکشن اگر آپ کا یہاں ہو جائے، وہ اللہ سے تعلق، وہ رکت قلبی، وہ سوز، وہ گداز، وہ رونا، وہ گڑگڑانا، آپ دنیا میں کہیں ہیں، کعبے کے سامنے نہیں ہے، آپ وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس کی کائنات وسیع، جس کی قدرت کا کوئی کنارہ نہیں، تو میرا مسئلہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، بس یہ بھروسہ اگر دل میں ہو گیا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس آیت کا آخری جز سمجھ کر بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ اب ایک سادہ سا سوال ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں، مگر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا دنیا میں کسی سے مدد نہیں لیتے؟ تو آپ کہتے ہیں ہم تو روز مدد لیتے ہیں، کھانا کوئی کھلاتا ہے، پانی کوئی پلاتا ہے، ملازم بھی ہمارا کام کر دیتا ہے، کسی عالم کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں کہ ہمارا شرعی مسئلہ بیان کر دیں، تو یہ بھی تو مدد ہے۔ پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت کو سمجھنا ہوگا، اسی آیت کو انٹرپریٹ کر کے لوگ جو ہے وہ ہمارے عقائد اور دیگر چیزوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ذرا سمجھیے، غیر اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دون اللہ یعنی جو اللہ پاک کے دشمن ہیں، اور دوسری قسم ہے عباد اللہ یا اولیاء اللہ یعنی جو اللہ پاک کے بندے، اللہ پاک کے دوست ہیں۔ اللہ کریم نے جہاں جہاں بھی غیر اللہ کی مدد کا انکار کیا وہاں دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا، مطلب یہ کہ اللہ پاک کا کوئی بھی دشمن اللہ پاک کے مقابلے میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک چاہے تو بندے کو شفا نہیں ملنی تو کوئی غیر اللہ دون اللہ کچھ بھی کر لے بندے کو شفا نہیں ملے گی، اور اللہ پاک چاہے بندے کو شفا ہونی ہے تو کوئی غیر اللہ دون اللہ ساری دنیا مل کر کسی بندے کو بیمار نہیں کر سکتی۔ یہ دون اللہ اور عباد اللہ کا فرق سمجھنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن سے ہی مثال سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ دون اللہ، اللہ کے سوا ہیں، اللہ کے غیر جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ساری دنیا جمع ہو جائے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اسی قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، ایک شاندار عبداللہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی۔ دون اللہ کو چیلنج دیا جا رہا ہے، ساری دنیا مل جاؤ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اللہ ہی قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا ایک پیارا ایسا ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہے تو مکھی نہیں پورا پرندہ بنا دیتا ہے۔
दिस इज द डिफरेंस। वही बात है कि कुरान की एक आयत पढ़ के आप इंटरप्रिटेट कर दें कि देखो कुरान कहता है अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, बिल्कुल अल्लाह के सारे दुश्मन मिल जाएं, किसी की कोई मदद भी नहीं कर सकते, किसी का बिगाड़ भी नहीं सकते, मगर मेरा रब अपने प्यारों को, अल्लाह अपने हबीबों को, अपने चाहने वालों को, अपने बंदों को जब चाहे जो इख्तियार अता फरमाए। हाँ, ये बात हमेशा माननी है कि अगर अल्लाह का कोई प्यारा मदद करता है, अल्लाह के किसी प्यारे को अथॉरिटी है, तो वो रब की तरफ से है, उसका अपना कुछ नहीं है। शिर्क ये होता है कि कोई कहे जनाब वो अपनी मर्जी से अता फरमाते हैं, अपनी मर्जी से मदद करते हैं। नहीं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा यह है, हर वली, हर सहाबी, हर नबी वो अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। हाँ, रब जिसे चाहे इख्तियार दे, रब जिसे चाहे अथॉरिटी दे, और ये कुरान में जा बजा वाकयात मौजूद हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कुरान को इश्क रसूल, इश्क सहाबा, इश्क औलिया की नजर से पढ़ेंगे तो सही अकायद समझ आएंगे। तो बहरहाल आज के बयान में हमें दिलासा भी मिला है, अल्लाह कितना अजीम मालिक है ये भी सुना है। तो अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आखिर में मैं एक आपको वजीफा बताना चाहता हूँ, जिंदगी में इसको याद कर लें। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, मुश्किल में हैं, टेंशन में हैं, आप अल्लाह की बारगाह में कुरान ही के जरिए ये अर्ज करने की आदत डाल दें, वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये आयत का जुज़ याद कर लें और यकीन करें, जिसको कहते हैं ना ठंडक हो जाती है। इसका माना क्या है? मैं अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। कोई कोई आके कहते ना यार मैंने फ़ाइल जमा करा दी है वज़ीर आला के पास, मैं गया था गवर्नर के पास जमा करा के आ गया, भाई मेरी बड़ी सोर्स है, मैं फलां दफ्तर में अपनी फ़ाइल जमा करवा के आया हूँ। हालांकि वो फाइलें पता नहीं वहाँ दबी जाती हैं, फिर भी थोड़ी बहुत तसल्ली हो रही होती है उनको कि यार फ़ाइल फलां जगह पहुँच गई है। आए हाय, हमें तो रब खुद फरमा रहा है ना, कुरान में ये वजीफा दिया है, वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। मैं अपने काम अपने रब के सुपुर्द। अल्लाह को कहें अल्लाह थक गया लोगों के पास, खाए धक्के, लोग मदद नहीं करते, लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ, दुनिया वालों को मत बताया करो अपने मसाइल। हमें लगता है ये मेरा खैर खा है, मेरा मददगार है, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपसे बातें भी करेंगे। आपके जाने के बाद पीछे लोगों से बातें करते हैं, आया था मेरे पास फलां मसले में फंसा हुआ है, इसका तो ये प्रॉब्लम है, इसका तो ये मसला है। इंजॉय करते हैं लोग। अल्लाह से कहो ना, है जब खालिक ही वही है, मददगार ही वही है, वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। अल्लाह मेरे सारे काम तेरे सुपुर्द करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह अपने बंदों को देखता है, वो अपने बंदों को देख रहा है। और आप यकीन करें, जब दिल से आपने अपना सब कुछ अल्लाह को सुपुर्द कर दिया ना कि अल्लाह मेरी बीमारी भी तेरे हवाले, मेरा कारोबार भी तेरे हवाले, मेरी फैमिली भी तेरे हवाले, मेरे मामलात भी तेरे हवाले, जो मुझे सता रहे मौला ये भी तेरे हवाले, मैं नहीं लूंगा बदला मालिक, मैंने सब तेरे हवाले किया। तू जो मेरे लिए फैसला फरमाए मेरे मालिक में राजी। अगर तेरा फैसला यह है कि मैं दुख में रहूं तो मौला मैं इस दुख में भी राजी। अल्लाह तेरा फैसला यह है कि मैं तकलीफ में रहूं, तू खालिक, तू मालिक, मैं उस तकलीफ में भी राजी। जिस दिन इस लेवल पर आप पहुंच गए, फिर देखें आपके काम कैसे गैब से बनते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम अल्लाह से भी कंडीशन करते हैं, ए अल्लाह ऐसा बना दे, ए अल्लाह ऐसा घर चाहिए, ए अल्लाह ये वाली जिंदगी चाहिए। एक बंदा वो है जो अल्लाह से कहता है अल्लाह जिसमें मैं राजी मुझे वो दे दे। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अल्लाह से कहते हैं मौला जिसमें तू राजी मैं भी उसमें राजी। हाँ, जिस दिन ये नसीब हो गया ना, हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से कहा नहीं था आग बुझा दे, फरिश्तों ने आकर कहा था इब्राहिम अल्लाह से तो कहो ना, हमसे नहीं कह रहे, अल्लाह से कह दो। क्या शानदार जवाब दिया था। रब देख रहा है ना, अगर उसने आग से बचा रहा होगा तो बचा लेगा। अल्लाह तो देख रहा है ना, अगर जलना नसीब में तो मैं तैयार हूं। क्या लेवल था तवक्कुल का। अल्लाह उसका जर्रा अता कर दे। हम तो थोड़ी सी बात पर अल्लाह से नाराज हो जाते हैं, अल्लाह से कंप्लेने करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, अल्लाह ने अगर कुछ दिन तकलीफ के दिखाए हैं, सारी जिंदगी सुख के दिखाए हैं, कुछ दिन अगर गम के आए हैं, बीमारी के आए हैं, तो सालों उसने सेहतमंद भी रखा है। भरोसा तो करो ना उस पर। अल्लाह की बारगाह में ये कहना सीख जाओ, वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूं, तू अपने बंदों को देख रहा है। अल्लाह मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं, तू मेरा खालिक, तू मेरा मालिक, तू जिस हाल में रखे उस हाल में मैं राजी हूं। जिस दिन ये कैफियत आपकी बनना शुरू हुई, आप अपनी आंखों से अपने मसले इंशाअल्लाह हल होते देखेंगे, रहमत इलाही का नुज़ूल होगा। और अगर जिंदगी इसी तरह गुजारनी रब ने लिखी है, मैं उस पर भी राजी हूं, क्योंकि रब ने ये भी उसकी मशीयत है। दुनिया में जिनको तकलीफें ज्यादा, दुनिया में जिनको दुख ज्यादा, दुनिया में जिनको टेंशन ज्यादा होती है, अल्लाह फिर उन्हें आखिरत की नेमतें बहुत जबरदस्त तरीके से नवाजता है। तो मेरा रब जिसमें राजी मैं भी उसमें राजी। अल्लाह ये यकीन मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।